السلام علیکم۔ پاکستان میں بجلی کا بحران، انرجی کرائسس ان پاکستان، اس پر آج ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ٹوٹل انسٹال کیپیسٹی کتنی ہے، ہماری میکسیمم ڈیمانڈ کتنی ہے، اور جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ کن سورسز سے پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے ہم تمام تر سینیریو کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ ہمارے ملک کے اندر 2022 کے مطابق جو ٹوٹل انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، مطلب جتنی بجلی ہم بنا سکتے ہیں 2022 میں، وہ 41,557 میگا واٹ ہے۔ 41,557 میگا واٹ بجلی ہمارے ملک میں بنائی جا سکتی ہے۔ اب میکسیمم ڈیمانڈ کتنی ہے؟ بنائی تو 41,557 میگا واٹ جاتی ہے، لوگوں کی جتنی ضرورت ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میکسیمم ڈیمانڈ۔ تو میکسیمم ڈیمانڈ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ملک کے، وہ تقریباً 30,000 میگا واٹ ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم اپنے ضرورت سے 11,000 میگا واٹ بجلی زیادہ بنا سکتے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی کس کو کہتے ہیں؟ ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی کا مطلب جو بجلی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہو، جہاں پر بجلی بنائی جا رہی ہے اس کو تقسیم بھی پھر کرنا ہوتا ہے، تو اس تقسیم کرنے کی صلاحیت کو ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی کہا جاتا ہے۔ تو بجلی بنائی جاتی ہے 41,000، ہمارا جو ڈیمانڈ ہے، جو ضرورت ہے وہ ہے 30,000، 11,000 ہم اضافہ میگا واٹ بنا رہے ہیں، لیکن جو ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، جو تقسیم کرنے کی صلاحیت ہے، وہ صرف 22,000 میگا واٹ ہے۔ اب یہاں پر دیکھو، ضرورت 30,000 میگا واٹ ہے، لیکن جو ڈسٹریبیوشن تقسیم کی صلاحیت ہے وہ 22,000 میگا واٹ ہے، تو 8,000 کا یہاں پر ڈیفیسٹ آ گیا۔ 8,000 میگا واٹ کا ڈیفیسٹ، 8,000 میگا واٹ کی بجلی نہیں پہنچ رہی بہت سے جگہوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ٹرانسمیشن لائنز وہ اتنی اچھی خاصی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی ہے، اس پر ہم نے کام نہیں کیا ہے، اس لیے بہت سی جگہوں پر بجلی نہیں پہنچ رہی۔ تو 8,000 میگا واٹ پر بھی ہم ڈیفیسٹ میں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو بجلی ہمارے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ پھر کیوں اتنا زیادہ ہوتا ہے، جب ہم 41,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ 30,000 ہے۔ ایک تو ٹرانسمیشن لائنز کی وجہ سے ہر جگہ پر اچھی پہنچ نہیں رہی، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جہاں پر ہے وہاں پر بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، تو وہ کیوں؟ اس کے لیے آپ نے جاننا ہے کہ ہم بجلی بناتے کس طرح سے ہیں اور کن چیزوں سے بناتے ہیں، سورسز ہمارے بجلی پروڈکشن، انرجی پروڈکشن کا کیا ہے۔ تو اگر ہم مینلی یہ بات کریں تو وہ سورسز کیا ہیں؟ وہ ایک ہے فوسل فیولز، جو کہ نان رینیویبل ریسورسز ہے، جو کہ ختم ہو سکتے ہیں، واپس سے نہیں آ سکتے۔ رینیویبل ریسورسز ہے جس کو ہم واپس سے دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فوسل فیولز میں آپ کا آتا ہے پیٹرول، کوئلہ، گیس، یہ سب آتے ہیں، اور ان کو لینے کے لیے پیسے چاہیے، اور ہمارے ملک کے اندر 65% اس سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف رینیویبل ریسورسز جس کے لیے ہمیں پیسے درکار نہیں ہے، وہ واٹر ہو سکتا ہے، پانی ہو سکتا ہے جس سے 26% بجلی بنائی جاتی ہو، وہ سورج کی روشنی ہو سکتی ہے، سولر انرجی اور ونڈ انرجی، ہوا سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 9% ہم اس سے بنا رہے ہیں۔ تو کل ملا کے جو رینیویبل ریسورسز سے ہم بجلی بنا رہے ہیں وہ اونلی 35% ہے۔ تو جس پر پیسہ لگتا ہے وہ اس سے زیادہ ہم بجلی بناتے ہیں، 65%۔ جس پر پیسہ نہیں لگتا اتنا، مطلب رینیویبل ریسورسز ہے، پانی ہمارے پاس اپنا ہے اور سورج بھی اپنا ہے، وہ کسی کا باپ کا ہے نہیں، ہوا بھی یہاں پر چلتا ہے، تو اس سے ہم بجلی تیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے مقدار میں 35% تیار ہوتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے ملک کے اندر پیسے ہیں نہیں، اکانومک حالات کس طرح سے ہے، اقتصادی حالات ہمارے کس طرح سے ہے، وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے، اس پر ہم لیکچرز بھی دے چکے ہیں۔ تو تیل ہمارے ملک میں پیدا بھی نہیں ہوتا، یہ فاسل فیولز ہم باہر سے منگاتے ہیں، تو منگانے کے لیے پیسے چاہیے، پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں، اور بجلی ہماری 65% ان تیل کے پروڈکٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو تیل ہم نہیں منگا سکتے تو بجلی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے لوڈ شیڈنگ مطلب پاور کٹس زیادہ مقدار میں ہو رہے ہیں تاکہ ہم پیسوں کو بچا سکیں۔ پاور کٹس ہم کریں گے، لوڈ شیڈنگ کریں گے تو بجلی نہیں بنائیں گے، اس کے لیے جو تیل چاہیے وہ تیل ہم نہیں منگائیں گے تو پیسے بچ جائیں گے، اس لیے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ انسفیشینٹ پالیسیز، گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے حال یہ ہو چکا ہے، اس پر آگے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھو 90s کے اندر، 1990 کے اندر ٹوٹل انسٹالڈ کیپیسٹی ہماری ملک کی جو تھی وہ 11,000 میگا واٹ تھی۔ 11,000 میگا واٹ کی مقدار میں ہم بجلی تیار کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس 11,000 میگا واٹ میں 60% ہم پانی سے تیار کر رہے تھے، 60% پانی سے تیار کر رہے تھے، رینیویبل ریسورس سے، ہائیڈرو، کیونکہ 60 میں ایوب خان نے ڈیمز وغیرہ پر کام کیے تھے، ڈیمز بنائے تھے اس لیے، اور صرف 40% تھرمل مطلب فوسل فیولز وغیرہ اس سے ہم بناتے تھے، اور اس طرح سے نیوکلیئر سورسز سے بناتے ہیں 40%۔
اس وقت، لیکن 94 تک آتے آتے ہم نے آئی پی پی سے، چونکہ ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی تھی، پاپولیشن آبادی بڑھ رہی تھی، اور پاپولیشن آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے۔ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز مطلب پرائیویٹ لوگوں کے وہ کمپنیاں جو بجلی بناتی ہے، ان بجلیوں کو بیچتی ہے سرکار کو، اور سرکار پھر آپ تک وہ بجلی پہنچاتی ہے، تو آپ سے پیسہ وصول کر کے سرکار گورنمنٹ وہ پیسہ آئی پی پیز کو، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو جو بجلی پیدا کر رہی ہے اس کو دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ایم او یو سائن کیے گئے، تقریباً 19 تھرمل پاور پلانٹ اس وقت سٹارٹ کیے گئے، اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے 41 تھرمل پاور پلانٹس ہو گئے تھے۔ اب دیکھو یہ آئی پی پیز جو تھے، یہ چونکہ فازل فیول سے بجلی بنا رہے تھے، فازل فیولز پر پیسہ آتا تھا، خرچہ آتا تھا، تو وہ فازل فیولز کی وجہ سے ہماری بجلی بھی مہنگی چلی گئی، اور ہم ان آئی پی پیز پر اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ یہ ریشیو جو 60% پانی سے ہم بجلی تیار کر رہے تھے، 40% تھرمل ریسورسز سے بجلی تیار کر رہے تھے، یہ آ کر 65 اور 35 ہو گیا۔ اب 65% ہم تھرمل مطلب فازل فیول سے بجلی تیار کر رہے ہیں، اور رینیویبل ریسورسز جو ہے جس میں ہائیڈرو بھی آتا ہے، اس سے ہم صرف 26% بجلی تیار کرتے ہیں، اور سولر ونڈ سے تھوڑا سا 9% اس سے تیار کر لیتے ہیں، تو رینیویبل ریسورسز سے ساری ہماری بجلی کیپیسٹی جو ہے پروڈکشن کی وہ 35% رہ گئی، تو اس لیے ہم خسارے میں آ گئے۔ ہمیں اب پیسہ چاہیے، ہم نے اپنی یکسانیت ریزمبلنس کی سعودی عرب اور ایران کے ساتھ، ان کے پاس اپنا تیل ہے، اپنے فازل فیولز ہے، اگر وہ تیار کرتی ہیں بجلی اس سے، تو ان کو یہ خسارہ فیس نہیں کرنا پڑتا۔ ہمارے پاس صرف پانی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بجلی ریسورسز، اگر یہ حکومتیں اس وقت کام کرتی تو پانی پر کام کرنا چاہیے تھا، سورج کے روشنی سولر انرجی پر کام کرنی چاہیے تھا، ونڈ پر کام کرنا چاہیے تھا، سلوشن میں آگے بول لیتے ہیں، تو اس سے ہمارا یہ پرابلم حل ہو سکتا تھا۔ اب دیکھو یہاں پر ریزنز تو ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اب اس کے ریزنز کیا ہے۔ ایک تو تیل کے پرائس مارکیٹ میں بڑھتے جا رہے ہیں، جب تیل کے پرائس بڑھتے جا رہے ہیں، 65% بجلی ہم تیل سے تیار کر رہے ہیں، تو یا تو ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ ہم تیل خریدیں، یا بجلی کی جو یونٹ ہے وہ بہت مہنگی ہونی چاہیے، اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ناممکن ہے، اس لیے ہم نہ تیل خرید سکتے ہیں، نہ بجلی کی یونٹ کو بہت زیادہ مہنگا کر سکتے ہیں، اس لیے لوڈ شیڈنگ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ انسفیشینٹ پالیسیز کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ انسفیشینٹ پالیسیز یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ آپ ایم او یو سائن کر رہے ہو، تو رینیویبل ریسورسز پر کام کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے ملک کے اندر ہائیڈرو پاور کیپیسٹی جو ہے، پانی سے بجلی تیار کرنے کی صلاحیت وہ اتنی ہے کہ اس سے اگر ہم بھرپور استفادہ حاصل کریں تو 60,000 میگا واٹ بجلی ہم تیار کر سکتے ہیں، ہماری ضرورت صرف 30,000 میگا واٹ ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے انسفیشینٹ پالیسیز۔ اور ٹرانسمیشن لائنز تو وجہ ہے ہی ہے، بجلی تیار پھر بھی ہو رہی ہے، 41,557 میگا واٹ بجلی تیار ہو رہی ہے، ڈیمانڈ 30,000 ہے، لیکن پہنچ صرف 22,000 رہی ہے، اور یہ 2020 میں بھی 22,000 میگا واٹ کیپیسٹی تھے ہمارے ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی، اور آج بھی وہی ہے، مطلب اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں کیا گیا۔ تو ٹرانسمیشن لائنز اس کی وجوہات ہے جس سے یہ بجلی کا بحران ہے۔ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں ملک کے اوپر؟ ایک تو کارخانے پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، کارخانے چونکہ بجلی استعمال کرتی ہے، جب بجلی ہی نہیں ہوتی، بجلی کا بحران چل رہا ہے، تو کارخانے کس چیز پر چلاؤ گے؟ کارخانہ نہیں چلے گا۔ اب اگر کارخانہ نہیں چلے گا، مختلف کمپنیز بند ہو گئی، تو اس سے ان ایمپلائمنٹ بھی بڑھے گی، بے روزگاری، ظاہر سی بات ہے، جب کارخانہ ہی نہیں چل رہا تو امپلائیز کو کام کون دے گا؟ ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری بڑھ جائے گی، اور اس سے اثر پہ ایجوکیشن پر بھی پڑتا ہے۔ جب بے روزگاری زیادہ ہو، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہو، کھانے کے پیسے نہیں ہو، تو وہ بچوں کو تعلیم کس طرح سے دے سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمارے ملک کے اندر لٹریسی ریٹ آج بھی 53-54% ہے، 58% لٹریسی ریٹ ہے، شاید 42% لوگ اس طرح سے بچے موجود ہیں جو اسکول نہیں جاتے، تو ایجوکیشن پر اثر پڑتا ہے۔ اس طرح سے ایگریکلچر پر آپ کا اثر پڑتا ہے، جو انڈسٹریز مان لو فرٹیلائزرز بناتی ہیں، تو وہ انڈسٹریز اگر بند ہو گئی، فرٹیلائزرز نہیں بنیں گے تو ایگریکلچر سیکٹر پر بھی اثر گر گیا۔ تو اس طرح سے ایفیکٹس وہ ملک کے اوپر آتے ہیں۔ اس کا سلوشن اب کیا ہے؟ سلوشن بھی تو نکالنا ہے۔ تو دیکھو، سب سے پہلے تو ٹرانسمیشن لائن پر کام کرنا چاہیے کہ فیوچر میں اگر ہم بجلی زیادہ پیدا بھی کریں، سستی بھی بجلی زیادہ پیدا کریں، اب بھی زیادہ پیدا کر رہے ہیں، مہنگی ہے لیکن کر رہے ہیں، تو ڈسٹریبیوشن تو نہیں ہو رہی نا۔ تو سب سے پہلے تو ٹرانسمیشن لائن پر کام کرنا چاہیے تاکہ ڈسٹریبیوشن پراپر ہو، ہر جگہ پر بجلی اچھی طرح سے پہنچ سکے۔
دوسرا رینیویبل ریسورسز پر کام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ہمارے پاس پانی ہے, 60,000 میگا واٹ بجلی تیار کر سکتے ہیں, تو اس پر کام کرنا چاہیے. ونڈ انرجی, سولر انرجی کو پوری دنیا استعمال کر رہی ہے, تو ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس کا استعمال کر کے اس انرجی کرائسس کا خاتمہ کرنا چاہیے. جیو تھرمل ریسورسز دنیا اپلائی کر رہی ہے. ہمارے زمین کے اندر, ہمارا زمین جو ہے, پلانٹ ارتھ جو ہے, وہ اندر بہت زیادہ گرم ہے. اس کی گرمائش کا استعمال کر کے ہائیڈرو تھرمل ریزروائر جو ہے یا جیو تھرمل ریزروائر جو ہے, اس گرمی کا استعمال کر کے دنیا بجلی بنا رہی ہے. اس بجلی کو ہم جیو تھرمل انرجی کہتے ہیں. اس کا استعمال کرنا چاہیے. بایو ماس کا استعمال کرنا چاہیے. بایو ماس مطلب جو لیونگ آرگینزم سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہے, اس سے بجلی تیار کی جائے. فار ایگزامپل شادیاں وغیرہ میں بہت سا کھانا وہ رہ جاتا ہے ایکسٹرا, اس کو ضائع کیا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے. یا ہوٹلوں کے اندر بہت زیادہ کھانا وہ ایکسٹرا رہ جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے. یا پودے جو مرے ہوئے ہیں تو وہ مٹی کے ساتھ یہ سب کچھ مٹی ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اس سے بھی بہت زیادہ مقدار میں بجلی بنائی جا سکتی ہے, جس کو ہم بایو ماس انرجی کہتے ہیں. ہاں, اب یہ بات ٹھیک ہے, اس سے گرین ہاؤس گیسز پیدا ہونے کا خدشہ ہے, لیکن اس سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز فوسل فیول سے استعمال ہوتے ہیں. 65% ہم بجلی فوسل فیول سے بناتے ہیں, تو اس سے تو پھر یہ بہتر ہے نا. ایک سستا بھی پڑ رہا ہے, گرین ہاؤس گیسز کا مقدار اس سے کم بھی ہے. تو عارضی طور پر اگر ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا ہونا چاہیے. اور سب سے بہترین تو یہ 3-4 ریسورسز ہے جس سے ہم رینیویبل ریسورسز سے سستی بجلی بنا سکتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر بجلی کا بحران ختم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.